صحیح یقین یہ ہے کہ میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا تو میرا ایمان و یقین بنے گا. میں ایمان کی بنانے کی محنت کروں گا، میرا ایمان بنے گا. ایمان بنے گا تو میرے اعمال بنیں گے. پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایمان نہیں تو عمل کاہے کا. جس کا اللہ پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، جنت دوزخ پہ ایمان نہیں، اسے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے، روزہ رکھ کے کیا کرنا؟ وہ نہیں عمل کرے گا. عمل ایمان والا کرے گا. تو ایمان و یقین کی محنت کروں گا، میرا ایمان و یقین بنے گا. ایمان و یقین بنے گا، میرے اعمال بنیں گے. جب میرے اعمال بنیں گے، ایمان بھی بنا، اعمال بھی بنے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. جب اللہ راضی ہو جائے گا مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. یہ ہے صحیح یقین. جب اللہ راضی ہوگا. ویسے میں کیوں کہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ جب راضی ہو تو پھر دوسرے کو انعام دیتا ہے یا جب ناراض ہو پھر انعام دیتا ہے؟ بول کے بتاؤ. جب راضی ہوگا جبھی انعام دے گا. جنت اور جنت کی بہاریں، اتنا بڑا انعام، پورے شہد دودھ کی نہریں، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہمیں کب دے گا؟ جب راضی ہو. اچھا اگلی بات بھی بتا دو. میں کیا کہوں آپ خود بتاؤ. اگر کسی کا کہنا مانو تب راضی ہوتا ہے یا نافرمانی کرو تب راضی ہوتا ہے؟ بھائی بیوی خامد کا کہنا مانے گی تب خامد راضی ہوگا. شاگرد استاد کا کہنا مانے گا تو استاد راضی ہوگا. بیٹا باپ کا کہنا، میری عادت ہے سیدھی سیدھی بات کرنا جو سب کی سمجھ میں بھی آوے. جب بیٹا باپ کو راضی کرے گا، بیٹا باپ کا کہنا مانے گا تب باپ راضی ہو. مرید پیر کا کہنا مانے گا تو پیر راضی ہو. شاگرد استاد کا کہنا مانے گا تب استاد راضی ہو. ارے مخلوق خالق کا کہنا مانے گی تب اللہ ان سے راضی ہو. جب کہنا ہی نہیں مانا تو رضا کہاں سے؟ جب راضی نہیں تو انعام کہاں سے؟ پھر کہنا کب مانے گا؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. مخلوق انسانوں کا اللہ کا کہنا کب مانے گی؟ جب اللہ سے کچھ ملنا، اللہ کی قوت، اللہ کی ذات عالی پر ایمان و یقین ہوگا تب کہنا مانیں گے. کہنا مانیں گے تو وہ انعام دے سکتا ہے، کہنا نہیں مانیں گے سزا دے سکتا ہے. تب بندہ کہنا مانے گا. میں ایک مثال سے بات عرض کر دیتا ہوں. مثال آپ سے، تاکہ ایک وزیر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھا. اس نے ایک دربان دروازے کے باہر بٹھایا یہ کہہ کر کہ میں اندر سے گھنٹی دیا کروں گا، بیل دیا کروں گا، تو نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں جو تجھے کہوں وہ تو نے کرنا. تو نوکر نے، غلام نے کہا ٹھیک ہے. چپراسی نے، مزدور نے. وہ دروازے پہ بیٹھ گیا. اب جو ضرورت ہوتی وزیر صاحب اندر سے گھنٹی بجاتا، وہ آتا اس کو کام بتاتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک دن اس چپراسی کا باہر بیٹھے ہوئے خیال ہوا چائے پینے کا. اس نے سامنے سے چائے منگوائی. ہوٹل والے نے بندہ بھیج کے چائے پہنچا دی. اب اس چپراسی نے چائے کی پیالی پینے کے لیے اٹھائی، ہاتھ ڈالا منہ کی طرف. ابھی اٹھائی ہے اندر سے وزیر صاحب نے بلا لیا، گھنٹی بجا دی، بیل دے دی کہ آؤ میری بات سن. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پیالی پہلے پیے گا پھر اندر جائے گا یا پیالی رکھ دے گا پہلے اندر جائے گا؟ کیا کرے گا آپ بتاؤ بول کے. یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے بات سننے کے لیے جائے گا، حالانکہ پیالی پینے میں 2 منٹ لگے گے. آپ کہتے 2 منٹ بھی تاخیر نہیں کرے گا. ہاں وہ بھائی کہتا ڈنڈے دی وجہ تو جانا.
وہ ایک بھائی ادھر سے بول رہا ہے، وہ کیوں پہلے جائے گا؟ پیالی پینے میں 2 منٹ لگتے ہیں، پیالی پیے پھر جائے، کیوں نہیں ایسا کرے گا؟ کیوں؟ وزیر صاحب کے اختیارات کو جان، اس کی بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے، جو نوکری سے ہٹا سکتا ہے، وہ مجھے ڈانٹ سکتا ہے، کیوں وہ 100 احتمال ہیں، کیوں اس وزیر کے اختیار کو جانتا ہے، اس لیے پیالی رکھتا ہے، پہلے جاتا ہے۔ اچھا آگے بھی سن، وہی چپراسی اپنے ڈیوٹی کے بعد دفتر بند ہو گیا، 2 بجے گھر آ گیا، روٹی کھا لی، سو گیا، پھر گھنٹہ 2 آرام کر کے جاگ گیا، چائے پی لی، بیوی بچوں سے گپ شپ بات چیت لگا لی، اب فارغ بیٹھا، 4:30 بجے عصر کی اذان ہو، اس کا گھر مسجد کے بالکل سامنے، اور یہ بے نماز اذان سن کے مسجد کو نہیں جاتا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، پھر نہیں گیا، ہفتہ بھر اذانیں سن رہا، نہیں گیا، مہینے کی اذانیں سن رہا، نہیں گیا، کہ کوئی بدقسمت تو عید بھی نہیں پڑھتے، کوئی سارے سال کے بعد بھی سجدہ نصیب نہیں ہے اور اذانیں سن رہے ہیں، اور یہ کیوں نہیں جاتے جو بے نماز ہیں؟ یہ آپ بتاؤ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کی عظمت، اللہ جل جلالہ کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس سے ہونا، اس کا یقین دل میں کمزور ہے یا نہیں ہے، اس لیے نہیں جاتا۔ ورنہ ہر بے نمازی جانتا ہے 5 وقت سپیکر میں اذان ہوتی ہے کہ یہ کیا بلاوا ہے، سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ بہرے ہیں کانوں سے، اذان نہیں سنتے۔ یہ بڑے بڑے ہارن سپیکر میناروں کے اوپر لگے ہوئے، ان کو بے نمازیوں کو نظر نہیں آتے؟ سب کو نظر آتا ہے۔ کیوں روزہ نہ رکھنے والے نہیں رکھتے؟ صبح سویرے شور ہوتا ہے شہروں میں کہ روزہ بند ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، 20 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، اجی روزہ کھانے پینے کا وقت بند ہو گیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں روزہ نہ رکھنے والے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی عظمت، اللہ جل جلالہ کی بڑائی، اسی قدرت سے ہونا، اس کی قوت سے ہونا، اس کے آگے حاضری، اس کا استحضار نہیں، اس کا یقین نہیں، اس لیے نہیں جاتا۔ اس لیے نبیوں کی محنت سب سے پہلے یقینوں کا ٹھیک، بنیاد ہی نہ ہو تعمیر کہاں سے ہوگی؟ اب سنو صحیح یقین کیا؟ صحیح یقین یہ ہے، میں ایمان و یقین بنانے کی محنت کروں گا، ایمان و یقین کی دعوت دوں گا، سنوں گا، بولوں گا، سوچوں گا، میرا ایمان بنے گا اللہ پر، اللہ کی قدرت سے ہونا میرا یہ یقین بنے گا۔ جب میرے دل میں یہ یقین بنا تو پھر میرے عمل ٹھیک ہوں گے۔ جب ایمان بنا، عمل بنا، اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اللہ راضی ہوا، مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ ہے صحیح یقین جو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے۔